پتھر مارنا یا پتھر کھانا یہ کوئی ایشو نہیں تھا. تو وہ نسل جب تک 80s تک رہی اس نے ویسی ہی مزاحمت کی. جیسے ہی قوانین آتے تھے تو وہ اینٹ مارتے تھے تو ہماری طرف سے اگر اینٹ نہیں ہوتی تھی تو ڈھیلا ضرور مارا جاتا تھا. یہ ہمیں ہے کہ مزاحمت ضرور ہوتی تھی. پہلے صحافی کا مخالفت ہوتا تھا کہ یہ رائٹ کا ہے یہ لیفٹ کا ہے, ہوتا تھا جیسے باقی معاشرے میں تقسیم تھی, ہمارے یہاں بھی تقسیم تھی. آج جو مقابلہ ہوتا ہے وہ صحافی ورسز ٹاؤٹ کا مقابلہ ہے. جب تک مالکان خاندانی گویے تھے تو ایک پروفیشنل غیرت بھی تھی. اب جب سے عطائیوں نے خاندانی گویوں کو اقلیت میں تبدیل کیا ہے تو وہ اسکول کھولنے کی بجائے یا بسکٹ بیچنے کی بجائے یا گھی بیچنے کی بجائے چینل چلا رہے ہیں. اچھا 50s کا جو دور تھا مثلاً ایوب خان کے آنے سے پہلے تک کا, اس میں جن پہ جبر ہوتا تھا وہ بھی انگریزی دور کے عادی نسل تھی. جو جبر کرنے والے تھے وہ بھی انگریزی دور میں پیدا ہوئے تھے اور وہی دور انہوں نے دیکھا تھا. تو ایسا لگتا ہے کہ 14 اگست کے بعد بھی ایک کنٹینیویشن چل رہی ہے. وہی نسل ہے پٹنے والی بھی اور وہی نسل ہے پیٹنے والی بھی. اس لیے کہ گورا خود تو نہیں آ کے پیٹتا تھا سڑکوں پہ, وہ تو یہاں کا جو دیسی سپاہی ہے اس کو کہتا تھا کہ فلاں کو اٹھا لو فلاں کو کر دو. تو وہ دونوں عادی تھے, ظالم بھی اور مظلوم بھی دونوں. اور پھر جب ایوب خان آئے تو ہمارا بھی تجربہ نیا تھا اور ان کا بھی تجربہ نیا تھا. تو ظاہر ہے کہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے حکومت کریں گے, اور ان کے سامنے بھی کوئی ساؤتھ ایشیا کی حد تک ماڈل نہیں تھا. اس لیے کہ مارشل لا پہلے ساؤتھ ایشیا میں کبھی لگا نہیں تھا. امرتسر میں لگا تھا جلیاں والا باغ کا جب قتل عام ہوا تھا, اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی تاریخ نظر نہیں آتی مارشل لا کی. تو ان کا لیے بھی بڑا مشکل تھا کہ کرنا کیا ہے, آ تو گئے. تو پھر یہ ہوا کہ چونکہ اندازہ نہیں تھا تجربہ نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ جی فلاں فلاں اخبار جو ہے وہ تو بڑا کھل کے کام کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پورے ادارے کو ہی اٹھا لو, بجائے اس کے کہ اخبار بند کرو پروگریسو پیپرز کو ہی اٹھا لو. تو امروز پاکستان ٹائمز وغیرہ جو بھی تھے وہ اس جال میں آ گئے. اچھا صحافیوں کی جو نسل تھی اس وقت بھی, اور بلکہ یہ نسل 80s تک زندہ رہی, وہ وہی تھی جو جس نے 47 یا 47 کے فوراً بعد کا دور دیکھا تھا. تو وہ تو مزاحمت کا کلچر دیکھ چکے تھے. 1942 کی کوئٹ انڈیا موومنٹ ہو سکتا ہے اس وقت 15-16 سال کے ہوں, کب کے ہوں. تو ان کے لیے جو مزاحمت کرنا ہے یا پتھر مارنا یا پتھر کھانا یہ کوئی ایشو نہیں تھا. تو وہ نسل جب تک 80s تک رہی اس نے ویسی ہی مزاحمت کی. جیسے ہی قوانین آتے تھے تو وہ اینٹ مارتے تھے تو ہماری طرف سے اگر اینٹ نہیں ہوتی تھی تو ڈھیلا ضرور مارا جاتا تھا. یہ ہمیں ہے کہ مزاحمت ضرور ہوتی تھی. اور اکیلا صحافی نہیں مزاحمت کر سکتا, وہ تو اس زمانے میں سائیکل پہ بیچارہ گھومتا تھا یا جوتیاں چٹکھاتا تھا اور رپورٹر مارے پھرتے تھے, کوئی خبر مل گئی نہیں ملی. ان کا حوصلہ بڑھایا تھا ان کے ایڈیٹروں نے. ان کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا ایڈیٹر کہ تو یہ کام کر کے اب میں دیکھ لوں گا. تو اس کو ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے. تو وہ کھڑے ہونے والے کون لوگ تھے؟ الطاف حسین تھے, ڈان کے ایڈیٹر تھے, یا فیض احمد فیض تھے, یا مظہر علی خان تھے, یا پھر آخری حد تک احمد علی خان. ان لوگوں کو آپ دیکھ لیں. جیسے وہ تھے چراغ حسن حسرت. چراغ حسن حسرت میاں افتخار الدین نے ایک پارٹی قائم کی. کون سی پارٹی تھی سر؟ جو بھی تھی, ابھی یہ نام یاد آ جائے گا. میاں افتخار الدین کے امروز کا ایڈیٹر چراغ حسن حسرت.
تو میاں صاحب نے شکایت کی، مالک نے ایڈیٹر سے، کہ میاں صاحب اپنا حسرت صاحب، اب ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں، ہماری پارٹی بھی تھوڑا بہت تو کچھ کر رہی ہے، اس کی تو کوریج کر دیا کریں کم از کم اپنے اخبار میں۔ تو آگے سے ایڈیٹر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب واقعی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی جو کوریج کے قابل ہوئی تو خبر بھی لگ جائے گی۔ یہ صورتحال تھی ایڈیٹر کی اور مالک کی، اور یہ 80s تک ڈان میں یہ کلچر ہم نے دیکھا ہے۔ تو پھر وہی جو انگریز کے دور کی عادی تھی نسل، اس کے بعد جس نسل کی اس نے تربیت کی وہ اس قابل ہوئی کہ وہ ضیاء کے کوڑے کھا سکے۔ اس کے بعد سے ہمیں کوئی آثار ایسے نظر نہیں آتے کہ کوئی اس نے کوئی تھرڈ جنریشن کے لیے بھی کوئی اثاثہ چھوڑا ہو۔ ضیاء کے زمانے میں صحافیوں کے دو گروپ بن گئے تھے، لیفٹ کا اور رائٹ کا، وہ ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ آج بہت سارے گروپ ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کس یو جے میں ہوں اور کس پی ایف یو جے میں ہوں، بخدا مجھے نہیں پتا۔ میں ہوں ضرور، لیکن مجھے یہ نہیں پتا میں کس میں ہوں، 2-3 میں ہوں شاید میں۔ اچھا، یہ جو تھے پہلے صحافی کا مخالفت ہوتا تھا کہ یہ رائٹ کا ہے، یہ لیفٹ کا ہے، ہوتا تھا، جیسے باقی معاشرے میں تقسیم تھی، ہمارے یہاں بھی تقسیم تھی۔ آج جو مقابلہ ہوتا ہے وہ صحافی ورسز ٹاؤٹ کا مقابلہ ہے۔ یہ ایک فرق پیدا ہوا ہے، ایک جنریشنل جو مسئلہ آیا ہے۔ اچھا، مالکان جو تھے وہ جیسے ہوتا ہے نا، گانے والوں کیا ایک ہوتی ہے، یہ تو یار یہ تو خاندانی گویہ ہے اور یہ جو ہے یہ عطائی ہے۔ جب تک مالکان خاندانی گویے تھے تو ایک پروفیشنل غیرت بھی تھی۔ اب جب سے عطائیوں نے خاندانی گویوں کو اقلیت میں تبدیل کیا ہے تو وہ اسکول کھولنے کی بجائے یا بسکٹ بیچنے کی بجائے یا گھی بیچنے کی بجائے چینل چلا رہے ہیں۔ تو پھر ان کا جو مین جو سمبل ہے وہ نیوز پیپر نہیں ہے، وہ چینل نہیں ہے، وہ چینل اور نیوز پیپر ان کے اصل کاروبار کی ڈھال ہے۔ تو اس کی وجہ سے حالات بہت بہتر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ہے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اچھا، ہر طبقے کی جو اقدار تھیں، مثلاً بھٹو صاحب ہوں یا مولانا مودودی ہوں، حسین شہید سہروردی ہوں یا لیاقت علی خان ہوں، پیسے کا لالچ نہیں تھا کسی میں۔ مثلاً ضیاء الحق نے بھٹو کے خلاف 10 وائٹ پیپرز نکالے، 1,000 صفحے کے۔ تو پروفیسر غفور صاحب سے میں نے کہا کہ بھٹو کتنا کرپٹ تھا؟ کہنے لگے فاشسٹ تھا، کرپٹ تو نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اگر واقعی فائنانشل کوئی گھپلا کیا ہوتا اس نے تو ضیاء 11واں وائٹ پیپر بھی نکال لیتا۔ تو میں کم از کم میری حد تک یہ ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ پیسے کے معاملے میں کرپٹ آدمی نہیں تھے۔ کیا آج ہم اس یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر یہی چیز جو ہے ہم لوگوں میں بھی آ گئی ہے۔ اب پریس کلب میں پارکنگ کو جگہ نہیں ملتی۔ پہلے ہم لوگ حسرت سے دیکھتے تھے 40 سال پہلے، یار 2 ہی گاڑیاں کھڑی ہیں، ہماری قسمت کب بدلے گی؟ تو یہ حالات ہو گئے بھائی۔